میرے شوہر اچانک ایک رات میرے کمرے میں آئے اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولے، سائمہ تم میری دوسری بیوی نہیں ہو، اصل میں میری پہلی بیوی تم ہی ہو۔ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ 5 سال سے پوری دنیا مجھے دوسری بیوی کہتی آئی تھی۔ میرے اپنے رشتہ دار، محلے والے، حتیٰ کہ میری ساس بھی، سب یہی کہتے تھے کہ ایک آباد گھر توڑنے والی عورت ہوں میں۔ مگر اس رات میرے شوہر نے جو سچ بتایا اس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق ضرور رکھتی تھی۔ میرے ابو ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور امی سلائی کر کے گھر کا خرچ چلاتی تھیں۔ ہم امیر نہیں تھے مگر سکون بہت تھا۔ میں ہمیشہ سے بہت خاموش طبیعت کی تھی، زیادہ دوست نہیں رکھتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن میری زندگی میں حمزہ آیا۔ وہ ہمارے محلے میں اپنی خالہ کے گھر آیا کرتا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے عید کے دن دیکھا تھا۔ وہ باقی لڑکوں سے ذرا مختلف تھا، نہ فضول باتیں، نہ غرور، نہ دکھاوا۔ کچھ دن بعد اس کی والدہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئیں۔ امی ابو حیران تھے کیونکہ حمزہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے کئی پلازے، دکانیں، گاڑیاں تھیں۔ امی نے مجھ سے پوچھا، بیٹا تمہاری کیا مرضی ہے؟ میں نے شرماتے ہوئے صرف اتنا کہا، اگر آپ لوگ خوش ہیں تو مجھے قبول ہے۔ اور جو میری شادی حمزہ کے ساتھ طے ہو گئی۔ شادی کے شروع کے دن بہت خوبصورت تھے۔ حمزہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ مجھے عزت دیتے، میری بات سنتے اور ہر وقت میرے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے۔ میں سوچتی تھی شاید قسمت واقعی بدل گئی ہے، مگر شادی کے صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اس رات حمزہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ وہ بار بار فون دیکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے زبردستی سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بس کچھ بزنس ٹینشنز ہیں۔ مگر اس رات پہلی بار میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا۔ وہ اگلی صبح میری زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا میرا انتظار کر رہا تھا۔ صبح اچانک ایک عورت ہمارے گھر آئی جو دیکھنے میں ٹھیک ہی لگتی تھی، کپڑے مہنگے، چہرے پر عجیب سا غرور تھا اس کے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولی، تو تم ہو نئی لڑکی؟ میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ پھر میری ساس جلدی سے اس عورت کے پاس آئیں اور بولی، بیٹا غصہ نہ کرو، سب سمجھا دیں گے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے حیرت سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ تب اس عورت نے غصے سے کہا، میں حمزہ کی بیوی ہوں اور میں پہلی بیوی ہوں۔ میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مگر اس لمحے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی اور اس خاموشی نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے حمزہ سے پوچھا، یہ جھوٹ ہے نا؟ مگر اس نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، میں تمہیں سب سمجھا دوں گا۔ اس دن پہلی بار مجھے پتا چلا کہ میں اس شخص کی دوسری بیوی ہوں جس سے میں بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ پہلے چند مہینے میری زندگی جہنم بن گئی۔ پہلی بیوی جس کا نام عائشہ تھا، وہ ہر وقت مجھے ذلیل کرتی۔ وہ جان بوجھ کر میرے سامنے حمزہ کے ساتھ پرانی تصویریں دیکھتی۔ ساس ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی اور حمزہ، وہ ہر وقت ہم دونوں کے جھگڑے ختم کرواتے کرواتے تھک جاتے۔ کئی بار میں نے سوچا گھر چھوڑ دوں، مگر پھر حمزہ روتے ہوئے ہمیشہ کہتے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، اور میں خاموش ہو جاتی۔ مگر ایک رات مجھے ایسا راز پتا چلا جس نے سب بدل کر رکھ دیا۔ اس رات میں پانی لینے نیچے گئی تو ساس اور حمزہ کی آوازیں سنائی دی۔ ساس غصے سے کہہ رہی تھی، اب اسے سچ کب تک چھپاؤ گے؟ اگر اس کو پتا چل گیا تو کیا کرو گے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حمزہ نے پریشان لہجے میں کہا، امی پلیز ابھی نہیں۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ آخر کون سا سچ؟ اگلی صبح میں نے حمزہ سے بار بار پوچھا مگر وہ ٹالتا رہا۔ پھر ایک دن عائشہ خود میرے کمرے میں آئی۔ میرے گھر میں جب عائشہ آئی اور میرے کمرے تک پہنچ گئی، اس کی آنکھیں سرخ دی، وہ پہلی بار ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور بولی، سائمہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری دشمن ہوں، مگر اصل میں ہم دونوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر اس نے ایک فائل میرے سامنے رکھ دی۔ اس فائل میں کچھ پیپرز تھے اور ان پیپرز نے میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال دی، کیونکہ ان میں لکھا تھا حمزہ کی قانونی شادی صرف مجھ سے ہوئی تھی، عائشہ اس کا نکاح کبھی رجسٹر ہی نہیں ہوا تھا۔ میں شوق میں عائشہ کو دیکھتی رہ گئی۔ عائشہ روتے ہوئے بولی، میں 5 سال سے خود کو اس کی بیوی سمجھتی رہی، مگر میں قانونی طور پر اس کی بیوی تھی ہی نہیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حمزہ نے ہم دونوں سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا۔ اسی وقت دروازہ کھلا، حمزہ اندر آئے۔ اس نے ہمیں ساتھ بیٹھا دیکھا تو ان کے چہرے کے رنگ ہی اڑ گئے۔ حمزہ ہمیں ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ ان کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، تو آخر تمہیں سب پتہ چل ہی گیا ہے؟ میرے اندر برسوں کا غصہ اچانک پھٹ پڑا۔ میں چیختے ہوئے بولی، آخر کیوں کیا تم نے ہمارے ساتھ یہ سب؟
میں 5 سال سے لوگوں کی نفرت سہ رہی ہوں، سب مجھے دوسری بیوی کہتے ہیں اور تم خاموش رہے۔ عائشہ بھی روتے ہوئے بولی، اور میں کس رشتے میں تمہارے ساتھ تھی؟ حمزہ، میں نے اپنی پوری جوانی تمہارے نام کر دی۔ حمزہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے یہ بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ کمرے میں عجیب خاموشی چھا گئی، پھر وہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، میں نے کبھی تم دونوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں طنزیہ ہنسی۔ تو کیا یہ مذاق تھا؟ حمزہ نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ سائمہ، جب میری عائشہ سے منگنی ہوئی تھی نا، اس وقت ابو زندہ تھے۔ وہ یہ رشتہ چاہتے تھے کیونکہ عائشہ کے والد ہمارے بزنس پارٹنر تھے۔ عائشہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حمزہ نے بات جاری رکھی، منگنی کے کچھ دن بعد مجھے پتا چلا کہ عائشہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے فوراً عائشہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے حمزہ کو سچ بتا دیا تھا، میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے والد نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ خودکشی کر لیں گے۔ حمزہ بولا، ابو اس وقت بہت بیمار تھے، وہ ہر حال میں ہمارا رشتہ چاہتے تھے، اسی لیے ایک فیک نکاح ارینج کیا گیا، صرف ابو کو خوش رکھنے کے لیے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ نکاح فیک؟ حمزہ نے سر ہلایا۔ اصل میں نکاح کبھی لیگلی کمپلیٹ ہی نہیں ہوا تھا، نہ رجسٹریشن ہوئی نہ ڈاکومنٹس۔ میں شوق میں خاموش ہو گئی۔ حمزہ بولا، پھر کیوں؟ پھر کچھ مہینوں بعد ابو کا انتقال ہو گیا اور ہم سب ایک جھوٹ میں پھنس گئے۔ امی نے کہا کہ اگر حقیقت باہر آئی تو خاندان کی عزت ختم ہو جائے گی۔ میں نے غصے سے کہا، تو تم نے میری زندگی برباد کر دی؟ حمزہ فوراً بولا، نہیں سائمہ، میں نے تم سے سچی محبت کی ہے۔ میں نے آنسو صاف کیے۔ محبت ایسے ہوتی ہے؟ تمہیں اندازہ ہے لوگ مجھے کیا کیا کہتے تھے؟ گھر توڑنے والی، دوسری عورت، دوسری بیوی۔ میری آواز رونے سے بھر گئی۔ عائشہ بھی روتے ہوئے بولی، اور مجھے کیا ملا؟ ایک ایسا رشتہ جو حقیقت میں تھا ہی نہیں۔ پہلی بار ہم دونوں ایک دوسرے کے درد کو سمجھ رہے تھے۔ اتنے میں باہر سے ساس کی آواز آئی، حمزہ! دروازہ زور سے کھولا، وہ اندر آ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے پیپرز ہمارے ہاتھ میں دیکھے، ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ وہ فوراً چیخی، تم نے یہ پیپرز اسے کیوں دکھایا عائشہ؟ عائشہ کھڑی ہو گئی، کیونکہ اب بہت ہو گیا ہے آنٹی، میں مزید میں جھوٹ کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ ساس غصے سے کانپنے لگی، تم دونوں ہماری عزت مٹی میں ملا دو گی؟ میں پہلی بار ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ عزت جھوٹ سے نہیں بنتی امی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں روتے ہوئے بولی، 5 سال میں نے ہر طعنہ برداشت کیا، صرف اس لیے کہ آپ لوگ سچ بولنے سے ڈرتے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ پھر اچانک عائشہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی کسی نے توقع ہی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے کچھ پیپرز نکالے اور حمزہ کے سامنے پٹخ دیے۔ میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ حمزہ چونک گیا۔ کیا؟ عائشہ نے آنسو صاف کیے۔ میں تھک گئی ہوں حمزہ، میں نے 5 سال ایک ایسے رشتے میں گزار دیے جو میرا تھا ہی نہیں۔ ساس فوراً چیخی، تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ مگر عائشہ پہلی بار مضبوط لہجے میں بولی، اب میں اپنی زندگی خود چوز کروں گی۔ اور پھر اس نے میری طرف دیکھا، سائمہ، شاید میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، مگر یقین کرو میں بھی اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میرے دل میں پہلی بار اس کے لیے نفرت کم ہوئی۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم واقعی اس کی پہلی اور سچی بیوی ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عائشہ کے الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے، تم واقعی اس کی پہلی بیوی ہو۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک ساس نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ عائشہ نے پہلی بار ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بس آنٹی، بہت ہو چکا ہے۔ میں نے 5 سال آپ کی خاموشی کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے خاموش رہی، اپنی زندگی قربان کی، اب مزید نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی گھر میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ ساس صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی ساری طاقت ختم ہو گئی اور حمزہ وہ مسلسل زمین کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آج یہ پیپرز میرے سامنے نہ آتے تو کیا تم کبھی سچ مجھے نہ بتاتے؟ حمزہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، بولیں حمزہ؟ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، شاید کبھی نہ بتاتا۔ یہ جواب میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات میں بہت روئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری پوری شادی جھوٹ پر بنی ہو۔ اگرچہ میں قانونی بیوی تھی، مگر عزت وہ تو مجھ سے پہلے ہی چھین لی گئی تھی۔ لوگوں کے تانے، رشتہ داروں کی باتیں، محلے والوں کی نظریں، سب یاد آنے لگا۔ میں پوری رات نہ سو سکی اور اگلی صبح ایک نئی آزمائش میرا انتظار کر رہی تھی۔ صبح دروازے پر زور سے دروازہ کھلا تو سامنے کچھ عورتیں کھڑی تھیں اور انہوں نے یہی کہنا تھا کہ سنا ہے کہ عائشہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔